كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ جس طرح حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور سارے تھے ظلم کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرعونیوں کا اور فرعونیوں سے پہلے جو اللہ کے نافرمان تھے ان کا انجام بیان فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے ہلاک ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے، گناہوں سے علاوہ نہیں اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا کہ کوئی بندہ کہے کہ نعوذ باللہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بستی کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا، پھر اس کو الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا اور ان پہ پتھر برسائے۔ یہ ناانصافی نہیں تھی، عدل کی بنیاد پہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا نافرمانی کی وجہ سے دی۔ گناہ کیا کرتے تھے کہ مرد اپنی خواہش مردوں سے ہی پوری کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزا دے دی۔ اور اسی طرح قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے پانی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا، آسمان سے بھی پانی برسا، زمین نے بھی اپنا پانی نکالا، اور دیکھیں نافرمان چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ ایسے سامنے باپ کے بیٹا کھڑا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ تو کہنے لگا میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ جو ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ اب اللہ کے نبی بات بتا رہے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ، کہتے ہیں لا عاصم الیوم من امر اللہ، بیٹا تو پہاڑ کی بات کرتا ہے، آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا مگر وہی بچے گا مر رحیمہ، جس پہ اللہ نے رحم کیا۔ لیکن بیٹا باضد تھا، کہتا ہے میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ابھی ان کا مکالمہ چل ہی رہا تھا، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک اونچی موج آئی اور نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ گناہ میں ملوث تھا، اللہ کی توحید کا انکاری تھا، کفر اور شرک کرنے والا تھا، اللہ نے نبی نوح کے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا جتنے بھی ہم نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا، کفر کیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے رات کو نکلے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب رات کو نکلے تو شہر سے باہر نکلنے کا راستہ بھول گئے، اب راستے کا پتہ نہیں چل رہا۔ ایک بندہ کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمیں راستہ کیوں نہیں مل رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو فوت ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی بنی اسرائیل کو کہ جب تم یہ شہر چھوڑ کے جاؤ گے تو میری میت کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اب ہم وہ وعدہ پورا نہیں کر رہے، اس لیے ہمیں باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو
پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا ایک بوریا کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پوچھنے کے لیے ماں جی کے پاس گئے، ماں جی نے بتا دیا۔ اب جب میت کو لے کے چلے، اللہ رب العالمین نے راستہ ظاہر فرما دیا۔ بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے شہر سے۔ اب پیچھے فرعون اور اس کی قوم سے بھاگتے بھاگتے ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا اور سمندر ہے۔ حضرات ذی وقار اب کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرنا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پہ ماریں، دریا پہ ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا، اللہ رب العالمین نے سمندر کے درمیان سے راستہ جاری فرما دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اب فرعون نے کہا اگر موسیٰ اور اس کی قوم نکل سکتی ہے تو ہم بھی نکل سکتے ہیں۔ اب وہ نکلے، دریا پار کرنے کے لیے درمیان میں پہنچے۔ اللہ نے حکم دیا اے پانی مل جا، پانی مل گیا۔ حضرات ذی وقار جس رستے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو صحیح سلامت اللہ نے گزار دیا، اسی رستے میں اللہ رب العالمین نے فرعون اور ان کی قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا جیسے وہ چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اب جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا اب تو نے موت دیکھ لی ہے، اب تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا دوسری قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور آل فرعون کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے۔ اس آیت کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ میرے محبوب یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جس طرح جھٹلانے والوں کا پہلے انجام ہوا، جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، جس طرح وہ پانی میں غرق ہوا، اس کی قوم غرق ہوئی، اسی طرح جو آپ کو آج جھٹلا رہے ہیں ان کا بھی اسی طرح ہی انجام ہوگا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور فتح مکہ والے دن بھی حضرات ذی وقار جس مکہ سے نبی پاک روتے ہوئے مدینہ میں آئے، اللہ رب العالمین نے اسی مکہ میں رحمت کائنات کو فاتح بنا کر داخل کر دیا۔ کدأب آل فرعون، جس طرح حال ہے آل فرعون کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہیں۔ آل کا لفظ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک پیروکاروں پر بھی اور دوسرا اولاد پر بھی۔ یہاں پہ مراد پیروکار ہیں کہ جو فرعون کے مذہب پر، دین پر قائم تھے۔ والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کی آل کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سارے تھے ظلم کرنے والے۔ کا جس طرح دأبی حال ہوا آل فرعون، آل فرعون کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو،
बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, व अगरकना, और हमने गर्क कर दिया, आल फ़िरऔन, आले फ़िरऔन को, व कुल्लुन, और सारे, कानू, वो थे, ज़ालिमीन, जुल्म करने वाले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।